بر محمد و آل محمد صلوات. شاہ مردہ شیر اللہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا ببكاء الحسين في أضائه ومصيبته وجعل هاتين المهيبتين وسيلة لنا في نيل قربته فحمد من تم عليه نعمته وصرف عنه نقمته ثم الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات عليهم. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، عشرہ اولی 1444 ہجری کی آج کی یہ ہماری نوی مجلس امام بارگاہ مرکز محمد وآل محمد ابراہیم کیمپ جاپان میں برپا ہو رہی ہے. اور آج شب عاشور ہے، کل روز عاشورہ ہے. کل کے پروگرامز آپ کو بتا دیے گئے ہیں، آپ کو مطلع فرما دیا گیا ہے کہ جو کل کے پروگرامز ہمارے ہوں گے 10:30 بجے اعمال عاشورہ، اعمال عاشورہ کے بعد الزوال اذان، اذان کے بعد نماز ظہرین، نماز ظہرین کے بعد سیدھے مرحوم اقبال کیوانی صاحب کے یارڈ پہ جائیں گے. ہم وہاں 10 منٹ 15 منٹ جو بھی مسائل اور سوز و سلام ہوں گے. اس کے بعد سے جلوس اپنے راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں آئے گا اور فاقہ شکنی، اس کے بعد نماز مغربین، اور نماز مغربین کے بعد شام غریبہ کی مجلس. جو بھی مسائل 10-15 منٹ ہوں گے. یہ کل کا پروگرام ہے. لیکن کل ہے عزیزو روز عاشورہ. کل روز عاشورہ کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک مومن کے لیے، ایک عزادار کے لیے، ایک حسینی کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کل ہماری حالت، ہمارا چہرہ، ہمارے کپڑے، ہمارے رنگ ڈھنگ، ہمارا چلنا پھرنا اس طرح سے ہو کہ جیسے ہم کسی کیا غم منا رہے ہیں،
کسی کی عزاداری کر رہے ہیں، کسی کے غم میں ہم سوگوار ہیں۔ مستحبات روزہ عاشورہ میں سے یہ ہے کہ انسان کا گریبان چاک ہو، آستینیں الٹی ہوئی ہوں، سر میں خاک پڑی ہو، اور انسان فاقہ کرے، روزہ نہیں فاقہ کرے، اور عصر کے وقت آ کر جو ہے کیا ہے فاقہ شکنی کرے، ایک دوسرے کو سلام نہ کرے، سلام سے گریز کرے، بلکہ اگر ایک دوسرے سے مومن ملے تو یہی کہ عظم اللہ لک الاجر، عظم اللہ اجورکم بمثاب الحسین، یعنی اللہ آپ کو امام حسین کی مصیبت کیا جو یہ آپ منا رہے ہو اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے اس طرح سے تعزیت پیش کرنی ہے، جلوس میں ہمیں اس طرح سے چلنا ہے کہ جیسے یہ جلوس ہمارا جو ہے غم کا جلوس ہے، دنیاوی باتوں سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے، جلوس میں خاص کر جب ہم چل رہے ہوں جلوس میں باتوں سے جو ہے گریز کریں، صف ماتم میں کھڑے ہو جائیں اور جو ہے کیا وہ ماتم کریں جتنا ہو سکے، جس کی جتنی طاقت ہے۔ اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو عذر شرعی عذر تو اللہ کے یہاں بھی جو ہے کیا وہ معاف ہے، یہ تو خیر حسین کی بارگاہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تو کل ذرا اس کا خیال رکھیے گا، اور وقت سے جو ہے آپ جو بھی پروگرام سب میں تشریف لائیے گا تاکہ جو ہے کسی کو جو ہے کوئی شکایت ہے کسی طرح کا کوئی موقع نہ ملے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو بھی خدمت کل امام حسین بھی کر سکتے ہیں کسی طرح بھی وہ ہم سب خدمت کریں گے، اور یہاں فرش ازا پہ جو بھی خدمت ہو سکتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ خدمت جاری ہے، اور انشاءاللہ ایام ازا کے آخری دن 8 ربیع الاول تک یہ خدمت ہماری جاری رہے گی۔ بس آپ لوگوں سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ میرے حق میں خالی دعا کیجیے گا، اور اس سے زیادہ نہ میں کسی سے جزا چاہتا ہوں نہ کوئی شکر چاہتا ہوں، اس کی جزا مجھے شہزادی دیں گی اور آپ کو بھی اس کی جزا شہزادی عطا فرمائیں گے۔ ہماری بحث جو ہے اصل بات گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا مجھے آپ بس میرے ساتھ رہیے گا تو ایک پس منظر جو پورا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کربلا کے میدان میں کیوں کیا، کیوں امام حسین کربلا کے میدان میں چلے گئے، کیا ایسی وجہ تھی، کیوں گئے، جانے میں کیوں مجبور ہوئے، کیا وجہ رہی۔ تو یہی مجھے عرض کرنا ہے۔ ویسے آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی کہ پورے عشرے میں ہمارا اور آپ کا موضوع امامت کے حوالے سے رہا، امامت کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آج بھی جو یہ گفتگو ہے وہ امامت ہی کے حوالے سے ہے کہ امام کی کیا ذمہ داری ہے، حجت خدا کی کیا ذمہ داری ہے، جو لوگوں پر حجت بن کر آیا ہے وہ کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، کس طرح سے اگر دین خطرے میں آ جائے، دستور دین خطرے میں آ جائے تو ان کو کس طرح سے بچانے کے لیے وہ نکل پڑتا ہے، اور کس طرح سے اس کا عزم اور استقلال جو ہے کیا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ذرا سی تمیز میں آپ کی خدمت میں بنا لوں کہ 60 ہجری رجب کا مہینہ اس کا آخری ہفتہ، خبر یہ آتی ہے مدینے میں کہ امیر شام نے جو ہے انتقال کیا ہے۔ کہاں آئی یہ خبر؟ مدینے میں آئی کہ امیر شام نے انتقال کیا ہے۔ بہت تیزی سے ایک جو ہے نامہ لانے والا یا پیغام لانے والا مدینے آیا، اور مدینے میں ولید کے پاس گیا اور ولید سے جا کر اس نے یہ خبر سنائی، اور اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ یزید نے یہ پیغام دیا ہے کہ فلاں 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 ان سے جو ہے کیا ہے بیعت طلب کر لی جائے، جس میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین، یہ 4-5 شخص تھے جن کا جو ہے کہ لیے خاص طور سے یہ کہا گیا تھا کہ یزید کی جو ہے ان سے بیعت لے لی جائے۔ جب یہ خبر مدینے میں پہنچی، ولید جو اس وقت جو ہے کیا مدینے کا حاکم تھا، تو ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ کس نے بلایا؟ ولید نے بلایا۔ کس کو بلایا؟ مولا علی کے بیٹے حسین کو بلایا، رسول کے نواسے کو بلایا۔ اب ایک جملہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا، دیکھیں شاید میں آج آپ کو جو ہے کیا ہے وہ زیادہ جگہ یا جھلوڑ نہ پاؤں، لیکن یہ میری باتیں یاد رکھیے گا، ایک جملہ بٹھا لیجئے آخری تقریر تک۔ امام حسین نے مدینے سے لے کر صبح عاشور تک جنگ کو ٹالنا چاہا۔
یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ امام حسین نے مدینے سے لے کر صبح عاشور تک، جب تک پسر سعد کا تیر نہیں آیا تب تک امام حسین کیا ہے جنگ کو ٹالتے چلے گئے۔ رجب سے لے کر کب تک؟ روز عاشورہ تک امام حسین نے جنگ کو ٹالا ہے، جنگ نہیں کی امام حسین نے۔ امام حسین نے جہاد نہیں کیا۔ اگر اس جہاد کو نام بھی دیا جائے تو جہاد دفاعی کا نام دیا جائے، یعنی امام نے اپنے سے دفاع کیا، اپنے سے پھر جو ہے کیا ہے جنگ کو جو ہے کہ روکا ہے۔ امام آپ کو میں ابھی 2-3 پہلو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام حسین نے شروع سے ہی جنگ کو ٹالا ہے۔ آپ سب سے پہلا یہی لے لیجئے نکتہ کہ جب ولید نے آپ کو بلایا تو کیا امام حسین یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ولید کی اوقات کیا ہے کہ میں اس کے دربار میں جاؤں؟ ہے امام حسین کے مقابلے میں تو ولید کی کوئی اوقات نہیں ہے نا۔ وہ کہہ سکتے تھے فاطمہ زہرا کے لال ہیں، رسول کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، وہ جناب امام حسین کو بلا رہا ہے، لیکن امام حسین گئے ولید کے دربار میں۔ اگر امام حسین عبداللہ آپ کو میں دے رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، اگر امام حسین ولید کے دربار میں نہ جاتے، دیکھیں امام نے کس طرح سے جنگ کو ٹالا، اگر امام حسین ولید کے دربار میں نہ جاتے تو آج جو ڈاکٹر ذاکر حسین جیسا خبیث شخص یہ یزید کو بے خطا اور رضی اللہ لکھ رہا ہے تو ایسے جانے کتنے لوگ مارکیٹ میں آ جاتے اور وہ کہتے کیا ہو جاتا اگر حسین دربار میں چلے جاتے۔ بھائی ولید نے تو بلایا ہی تو تھا، حسین نہ گئے، اپنی بات پہ اڑ گئے تو یزید نے جو ہے کیا انہیں بیعت پہ مجبور کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ لیکن حسین کی آپ جو ہے جہان بینی کو سمجھ رہے ہیں، دور اندیشی کو سمجھا آپ نے امام حسین کی؟ ولید نے بلایا، آپ کہاں گئے؟ دربار میں چلے گئے۔ پہلا نقطہ سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے جو ہے جنگ کو، لڑائی کو، جھگڑے کو ٹال دیا، آپ چلے گئے۔ جب آپ دربار کے جانے لگے دربار ولید میں، کس کو ساتھ لے کے گئے؟ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ ساتھ گئے تھے جناب امام حسین کے؟ تاریخ بتاتی ہے 18 گئے تھے۔ کتنے لوگ؟ 18، جس میں جناب عباس تو تھے، 18 لوگ امام حسین کے ساتھ گئے۔ اب یہ آپ مجلس سے سننے والے لوگ ہیں، یہ بتائیے 18 لوگ بنی ہاشم کے تھے یا بنی ہاشم سے باہر کے تھے؟ سارے بنی ہاشم تھے نا۔ یعنی اب میں جملے کو بدل کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام گئے ہیں نا تو مدینے میں سے لوگوں کو جمع نہیں کیا بلکہ اپنے خاندان والوں کو اور اپنے بھائیوں کو لے کر گئے۔ تو یہ ہم نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا؟ نہیں عزیزو، یہاں بھی مولا نے پیغام دے دیا۔ مولا خاندان والوں کو لے جا کے بھی پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو خون ہمیشہ خون ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھے گا کہ خون کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ خون ہوتا ہے۔ یعنی حسین کا پیغام ہے کہ لے جانے کو تو میں بہت لوگوں کو لے جا سکتا تھا، لیکن میں اب وہاں جا رہا ہوں تو میں اپنوں کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ ہیں میرے اپنے جنہیں میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو اب ایک حسینی کو کیسا ہونا چاہیے، فرش عزا پہ آنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، امام حسین کے عزادار کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا نہ ہو عزادار کہ پورے کئی سال گزر جائے، بھائی سے دعا سلام بھی نہ ہو، خاندان والوں سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، خاندان والوں کے بعد اٹھنا بیٹھنا بھی نہ ہو۔ یہ ایک حسینی کا کردار نہیں ہے۔ حسین نے تو پیغام پہلے ہی دن دے دیا کہ جو آپ کے لیے آپ کا بھائی اور خاندان ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دو پیغام دیے، دو باتیں آپ کی خدمت میں آئیں۔ آپ دربار کے اندر چلے گئے، کیا 18 لوگ اندر گئے تھے؟ 18 لوگ اندر نہیں گئے، امام حسین اندر لے کر ہی نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 18 کے 18 کو امام حسین اندر لے جاتے تو پھر یہ سب یہ کہہ دیتے کہ حسین تو پہلے ہی سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حسین کیسے گئے؟ تنہا گئے۔ یعنی حسین نے دیکھیں، یہاں بھی دیکھیں، لے کے نہیں گئے کسی کو بھی، کیا کہا تم باہر رہو، اگر کوئی بات ہو تو وہ بات کی تاریخ ہے۔ لیکن امام حسین اندر لے کر گئے؟ نہیں لے کے گئے نا۔ حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ میں یہاں لڑائی یا جھگڑے کے لیے نہیں آیا۔ اب حسین پہنچ گئے دربار ولید میں، جیسے پہنچے بلانے کا مقصد کیا ہے؟
تو مقصد میں سب سے پہلی بات یہ رکھی کہ بھئی امیر شام کا انتقال ہو گیا، امیر شام جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو امام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس جملے پہ امام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ امام کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ وہ تو دشمن ہے نا امام کا، اور اس میں کوئی شک نہیں، دشمن ہے وہ امام کا، تو امام کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ خدا خواستہ ہمارا کوئی دشمن آپ کا چلا جائے اس دنیا سے، اور ہمیں آپ کو خوش ہو جانا ہے نا، تو امام کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا۔ تو کیا کسی تاریخ نے لکھا کہ امام خوش ہوئے؟ امام خوشی نہیں ہوئی۔ اچھا پھر ایک تو پہلو یہ ہو گیا، تو دوسرا کیا کرنا چاہیے تھا؟ امام کو جو ہے یہ کہنا چاہیے تھا بڑا افسوس ہوا، یہ دنیا سے وہی تمہارے وہ چلے گئے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اگر امام یہ جملے کہہ دیتے تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا ہوتا؟ جملہ پہنچ گیا میرا آپ تک، کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ اگر امام ہاں تعزیت دے دیتے تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا ہوتا؟ اب دیکھیں، اگر امام خوش ہو جاتے وہاں، امام کی مصلحت ہے، امام کا سلیقہ ہے، اگر امام خوش ہو جاتے وہاں تو تاریخ یہ لکھ دیتی کہ حسین یزید کے باپ کے مرنے پہ خوش ہو گئے، اس کا حسین سے لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، حسین نے خوشی منائی تو اس نے جنگ کی۔ حسین نے خوشی نہیں منائی بلکہ کیا کہا؟ صرف ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا۔ ہو گیا۔ یہ تو کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر، نہ امام نے خوشی کا اظہار کیا نہ امام نے غم کا اظہار کیا۔ بات آگے بڑھی کہ یزید نے بیعت طلب کی ہے آپ سے، اب امام حسین کو یا تو انکار کر دینا چاہیے یا بیعت کر لینی چاہیے، یہی تو راستہ ہے بھئی، دو ہی راستے، یا تو انکار کر دیں امام حسین کہ میں بیعت نہیں کروں گا، یا انکار نہیں کرتے تو بیعت کر لیں یزید کی اسی وقت۔ تو امام حسین نے نہ ایک دم سے انکار کیا اور نہ ہی جو ہے بیعت کی، بلکہ امام نے کیا کہتے کہ یہ امام کے سلیقے جو ہمیں سکھا رہے ہیں امام، کہ کس طرح دیکھیں امام نے جو ہے کیا ہے اس بات کو ٹالا ہے۔ اب جیسے اس نے بیعت کا سوال کیا تو امام نے کیا کہا؟ امام کا جملہ ملاحظہ فرمائیے کہ ولید، کیا تو بیعت کے مسئلے کو اتنا ہلکے میں لے رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس معاملے کو طے کرنا چاہتا ہے؟ جملہ پہنچا دیا میں نے آپ تک۔ امام نے کیا کہا کہ کیا تو بیعت کے معاملے کو اتنی آسانی سے لے رہا ہے کہ اسے رات کے اندھیرے میں طے کرنا چاہتا ہے؟ کیا بیعت اتنی ہلکی ہے؟ امام نے نہ تو انکار کیا نہ ہی اقرار کیا اور نہ ہی بیعت کرنے کا وعدہ کیا۔ کہیں سے وعدہ نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ امام نے کہا کہ اتنی ہلکی ہے بیعت، یا یہ بیعت کا اتنا ہلکا ہے کہ تم اس سے تنہائی میں لینا چاہتا ہے؟ صبح جو ہے، اب امام کے جملے سنیے، کہا کہ صبح اس بیعت کا فیصلہ ہوگا، تو بھی آنا اور ہم بھی آئیں گے، پھر وہاں لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں زیادہ حقدار ہوں بیعت کا یا یزید زیادہ حقدار ہے۔ یہ امام کے جملے تاریخی جملے، کیا کہا امام نے؟ کہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں زیادہ حقدار ہوں بیعت کا یا یزید زیادہ حقدار ہے۔ امام نے یہ جملہ کہا، ولید کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بھئی امام حسین کی بات صحیح ہے، صبح جو ہے کیا ہے وہ بات ہوگی۔ اب امام حسین جب نکلنے لگے تو وہاں پر بیٹھا تھا ایک شخص مروان ابن حکم، جیسے ہی امام نے نکلنا چاہا اور ولید نے کہا کہ ہاں چلیے صبح ہوگی بات، تو اس نے کہا کہ ولید یا تو حسین سے بیعت لے لے اور اگر بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دے۔ اب حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ خاموش ہو جاتے؟ اگر خاموش ہو جاتے حسین تو حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ فرزند علی ہے حسین۔ باپ کی شجاعت کو پورا عرب دیکھ چکا ہے، پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ اب امام حسین خاموش نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ متوجہ ہوتے اور متوجہ ہو کے کہتے کہ کیا کہا مروان تو نے؟ تو جانتا ہے
نبوت کے اہل بیت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں۔ امام کے جملے ہیں، امام نے کہا کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ہم رسالت کے خزانے ہیں، ہم اس گھر سے ہیں جہاں پر وحی نازل ہوئی ہے، ہم اس گھر سے ہیں جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ارے ہم وہ ہیں کہ دنیا کی ابتدا ہم سے ہے۔ یہ امام حسین کے جملے ہیں، ہم وہ ہیں کہ دنیا کی انتہا ہم سے ہے۔ اور امام نے یہ جملے کہے کہ تو یہ جملے مروان کی طرح متوجہ ہو کے کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک جملہ اور سن لیجیے، مروان دونوں طرف کی جو ہے کیا ہے وہ کھیل رہا تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ دونوں طرف کی کیسے کھیل رہا تھا؟ توجہ کیجئے گا ذرا، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ مروان ابن حکم کون ہے اور ولید کون ہے؟ 2 منٹ۔ مروان ابن حکم خلیفہ ثالث کا رشتہ دار ہے نا؟ جب خلیفہ ثالث کا دور تھا تو مروان ابن حکم مدینے کا گورنر تھا اور ولید کوفے کا گورنر تھا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ ولید کہاں کا گورنر تھا؟ کوفے کا۔ مروان ابن حکم کہاں کا گورنر تھا؟ مدینے۔ ولید نے شراب کے نشے میں نماز صبح 2 کی جگہ 4 پڑھا دی تھی۔ کہاں پر؟ کوفے پہ۔ اور جب پڑھا دی تو اس کے بعد یہ کہہ رہا تھا، اتنے نشے میں تھا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا میں نے کم تو نہیں پڑھائی؟ یہ بات جب کوفے کے اندر ہوئی تو جتنے بھی وہاں جو ہے کیا ہے مثلا مسلمان تھے، دیندار لوگ تھے، جو بھی نمازی تھے، وہ سب نے کیا ہے ایک پیغام بھیجا کہاں؟ خلیفہ ثالث کے پاس کہ اس کو ہٹایا جائے، یہ تو نماز کی مطلب توہین ہے، یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کون تھا مدینے کا گورنر؟ مروان نے فوراً ولید کو معزول کر دیا۔ اب آپ اتنا یہ میں نے جو سنا ہے، اب یہ سمجھیے اگر کوئی کسی کو گورنری سے ہٹا دے تو پھر ان کی آپس میں بنے گی یا جدائی ہوگی؟ جدائی ہوگی۔ اب ولید وہاں سے کوفے سے مدینے نہیں آیا، معزول ہونے کے بعد سیدھا کہاں چلا گیا؟ شام چلا گیا۔ باغ ڈور کس کے ہاتھ میں آ گئی ظاہری حکومت کی؟ معاویہ کی۔ اب خلیفہ ثالث تو ختم، اب معاویہ کے ہاتھ میں جب باغ ڈور آ گئی تو حالات یہ بنے کہ مروان ایک عام آدمی ہو گیا اور ولید مدینے کا گورنر بیٹھا تھا۔ اب ان کی تو اندر سے تھی، مروان جیب محسوس کر رہا تھا، ولید کو وہ بات یاد تھی کہ مروان نے مجھے گورنری سے معزول کیا تھا۔ اب یہاں مروان کیا چاہتا ہے؟ مروان نے کیا کہا کہ اگر حسین نکل گئے تو انہیں پکڑ نہیں پائے گا، یا تو بیعت لے لے یا قتل کر دے۔ اب مروان دونوں طرف دیکھ رہا ہے، مروان کی دشمنی ولید سے بھی ہے اور امام حسین سے بھی ہے۔ اگر حسین چلے جاتے ہیں تو تب بھی ولید کی جو حق ہوگی، اور اگر حسین کو یہ ولید قتل کر دیتا ہے تو تب بھی اس کا کام بن جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ دونوں طرف کی جو ہے کیا ہے، دونوں طرف ڈنڈی مارنا چاہتا ہے۔ لیکن امام حسین نے کیا کہا کہ اس کا فیصلہ جو ہے کیا ہوگا؟ صبح ہوا۔ اب وہ تاریخ کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبح کو جو ہے کیا مدینے کو چھوڑ دیا، مدینے سے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو بہت سے لوگوں سے گفتگو ہوئی آپ کی، امام حسین کی بہت سے لوگوں سے گفتگو ہوئی، لیکن امام حسین نے مدینے سے نکلتے وقت ایک جملہ کہا، انی لم اخرجو اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ امام کے جملے ملاحظہ فرمائیے، اب بات آگئی نا کہ امام کیوں نکلے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں، نہ میں فساد کے لیے نکل رہا، نہ فتنے کے لیے نکل رہا، نہ ظلم کے لیے نکل رہا، نہ لڑائی کے لیے نکل رہا، نہ جھگڑے کے لیے نکل رہا، میں کسی چیز کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں جو نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی انما خرجتو لإصلاح امت جدی، انما کا تو معنی کل بتا دیا نا میں نے آپ کو کہ انما کا ترجمہ کیا ہے کہ صرف اور صرف
میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. وَأُرِيدُ، اور میرا ارادہ اتنا سا ہے کہ امر بالمعروف، میں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دوں، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں. یہ کس کا پیغام ہے؟ امام حسین کا کہ میں یوں نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، انہیں اچھائیوں کا پیغام دوں، برائیوں سے روکوں. وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طالب، اور میرا مدینے سے نکلنے کا جو یہ ہے فیصلہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول کی سیرت کو قائم کر دوں اور اپنے باپ علی کی سیرت کو قائم کر دوں. کس کی سیرت قائم کر دوں؟ اسیر بسیرت جدی وہ ابھی، یعنی اپنے جد اور اپنے باپ. اگر آپ اس جملے پہ غور کر لیں تو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے ہی لوگوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ لوگوں بھول میں نہ رہنا کہ میرے باپ کی سیرت کچھ اور ہے اور میرے جد کی سیرت کچھ اور ہے. امام یہ پیغام دے کے نکلے کہ میں جو جا رہا ہوں اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت کو قائم کرنے جا رہا ہوں، یعنی یہ سمجھ لو میرے باپ اور میرے جد کی سیرت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. نکلے امام حسین. کتنے صحابی تھے، کتنے لوگ تھے مدینے میں؟ آپ نے بڑی مجلس سنی ہے اور جہاں بھی یہ مجلس جا رہی ہے مجھے تاریخ سے آپ یہ بات بتا دے، کوئی بھی مجھے بتا دے کہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ حسین یہ والی بات آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، آپ کیوں جا رہے ہو؟ یہ کام یزید کر تو رہا ہے. یزید اس کام کو کر تو رہا، آپ کیوں جا رہے ہو؟ صحیح ہے وہ امر بالمعروف کر رہا ہے، نہی عن المنکر کر رہا ہے، آپ کے جد کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے. وہ تو خلیفۃ الرسول کہہ رہا ہے نا اپنے آپ کو، تو آپ کے جد کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے، تو آپ یہ کہہ کے کیوں نکل رہے ہو؟ لیکن کسی تاریخ نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ کسی شخص نے حسین سے یہ کہا ہو کہ تم اس لیے کیوں جا رہے ہو، یزید تو یہ کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی سب جانتے تھے نہ امر بالمعروف بچا ہے یا نہ نہی عن المنکر بچا ہے، نہ ہی رسول کی سیرت بچی ہے. سب اس بات کے اقراری تھے، یعنی خاموشی اس بات کا اقرار کہ سب اس بات کو جانتے تھے کہ کچھ نہیں بچا. یزید اس میں سے کسی پہ عمل نہیں کر رہا ہے، یزید الگ ہی. یزید کیا کر رہا ہے؟ یزید نے تو دین کا کھلواڑ بنا دیا. یزید نے تو اسلام کی حرمتوں کو پامال کر دیا. نہ اس کے بعد امر بالمعروف ہے، نہیں ہے، نہ نہیں ہے. اچھا یہاں پر ایک اعتراض اور ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ کسی نے نہیں روکا. بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد حنفیہ کیوں نہیں آئے صاحب. محمد حنفیہ کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے، امام حسین کے کیا ہو گئے؟ بھائی. اب ایک جملہ ذرا بڑا حساسیت سے کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ دن بھی ہمارے شیعوں کا. ہمارے شیعوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محمد حنفیہ بھی ہیں. ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں اور آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. کیوں پورا کہہ رہے ہیں کہ وہ امام حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے. محمد حنفیہ امام حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ وہیں مدینے میں رک گئے تھے. محمد حنفیہ رکے تھے یا روکے گئے تھے؟ رکے نہیں تھے، بلکہ کیا ہوا؟ محمد حنفیہ پتہ کتنے بہادر تھے، کتنے شجاع تھے محمد حنفیہ. جنگ جمل اور جنگ صفین میں ان کے جوہر سب دیکھ چکے ہیں. انہوں نے اماموں کی موجودگی میں جنگ کی ہے، اماموں کی موجودگی میں تلوار چلائی ہے. جنگ صفین میں آپ نے دیکھے کس طرح سے جو ہے دفاع اسلام میں اور مولا کائنات امام حسن اور امام حسین کی موجودگی میں جنگ کی ہے. بلکہ یہاں پر مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، نہج البلاغہ میں ہے کہ جب جنگ صفین میں محمد حنفیہ واپس آئے ہیں نا میدان کارزار سے، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ محمد حنفیہ علی تمہیں جنگ پہ بھیج رہے ہیں، حسن و حسین کو نہیں بھیج رہے. تمہیں نہیں چاہتے، حسن و حسین کو زیادہ چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح کے لوگ آج ہی کے دور میں نہیں ہیں، پرانے دور میں بھی ایسے لوگ تھے.
ایسے لوگ یہ نہیں کہ آج ہی مل رہا ہے کوئی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ لگانے بجھانے والے آج ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ اس دور میں بھی تھے۔ تو محمد حنفیہ سے کہا تمہیں نہیں چاہتے تمہارے بابا، حسن و حسین کو زیادہ چاہتے ہیں۔ تو محمد حنفیہ کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ نہج البلاغہ کے جملے پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ محمد حنفیہ نے کہا اچھا ایک بات بتا بھائی، جس نے محمد حنفیہ سے کہا کہ یہ بتا تیرے جسم میں کتنے اعضاء ہیں؟ کہا بہت سارے اعضاء ہیں۔ کہا تیرے جسم کا ایک جز آنکھ بھی ہے اور ایک جز ہاتھ بھی ہے، کیا تو آنکھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں۔ کہا ہاتھ سے بھی محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتا جب تو آنکھ سے بھی محبت کرتا ہے اور ہاتھ سے بھی محبت کرتا ہے، اگر تیری آنکھ میں آ کر مان لو تیر لگ جائے تو آنکھ کے تیر کو کس سے نکالے گا؟ توجہ کیجئے، یہ محمد حنفیہ کے جواب ہے جو نہج البلاغہ میں۔ تو فوراً اس نے کیا کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے نکالوں گا۔ تو محمد حنفیہ کہنے لگے کہ کیا تو اپنے ہاتھ سے محبت نہیں کرتا جو تجھے ہاتھ سے تیر کو نکالے گا آنکھ میں؟ کہا نہیں کرتا تو ہوں، میں ہاتھ سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں آنکھ سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن ہاتھ اور آنکھ میں فرق ہے، آنکھ کا تیر ہاتھ سے نکالا جائے گا۔ تو محمد حنفیہ نے کہا جب تو یہاں یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو ہاتھ سے بھی محبت کرتا ہے آنکھ سے بھی محبت کرتا ہے، تو پھر سن، حسن و حسین ہے میرے بابا کی آنکھیں اور میں ہوں اپنے باپ کا ہاتھ۔ اگر میرے باپ کی آنکھ کو کچھ ہوگا تو ہمیشہ میرے باپ کا ہاتھ کام آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد بھائی وہ تو تیار تھے لیکن امام نے انہیں روکا تھا۔ کیوں روکا امام نے؟ اب یہ جملہ بھی سن لیجیے، امام نے روکا کیوں؟ امام نے ان کو اس لیے روکا کہ اپنے جد کی سیرت پر عمل کر رہے تھے۔ امام حسین اپنے جد کی سیرت پہ عمل کر رہے تھے۔ کیا سیرت تھی رسول اکرم کی؟ رسول اکرم کی سیرت یہ تھی کہ آپ جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے تو جانے سے پہلے مدینے میں اپنا جانشین ضرور بناتے تھے۔ ہے یہ سیرت ہے رسول اکرم کی۔ جنگ تبوک میں دیکھ لیجئے، جب رسول اکرم جنگ تبوک میں گئے ہیں تو کسے جانشین بنا کے گئے؟ مولا کائنات کو۔ اور کون سی حدیث سنائی؟ حدیث منزلت، کہ تمہاری میری نسبت کیا ہے؟ جو ہارون اور موسیٰ والی نسبت تھی۔ تو یہ کس کی سیرت ہوئی؟ یہ نبی کی سیرت ہے، یعنی نبی کی سیرت۔ آج جملہ سنیے گا ذرا، نبی کی سیرت یہ ہے کہ نبی اگر کچھ وقفے کے لیے بھی مدینے سے جاتا ہے تو اپنا نائب مقرر کر کے جاتا ہے۔ توجہ 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 کیجئے ذرا، اگر کچھ وقفے کے لیے بھی کہاں جاتا ہے، مدینے سے باہر جاتا ہے تو اپنا نائب مقرر کر کے جاتا ہے۔ ارے جو نبی چند دنوں کے لیے مدینے سے جائے اور جانے کے بعد مدینے کو بغیر نائب کے نہ چھوڑے، جب وہ نبی اس دنیا سے جا رہا ہو، سبحان اللہ، کیا اس امت کو جو نبی دنیا سے جا رہا ہو، یہ ممکن ہے کہ وہ انہیں آیت دے کے نہ جائے، امام دے کے نہ جائے، خلیفہ دے کر نہ جائے؟ یہ ممکن ہے؟ یعنی امام نبی کی سیرت ہے۔ کیا سیرت ہے کہ اگر آپ جاتے تو امام حسین نے کیا کیا؟ نبی کی سیرت پہ عمل کیا، یعنی وہاں رہ کر کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ محمد حنفیہ بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ اگر آپ انہیں بھی ساتھ لے جاتے تو یہ مدینے والے یہ سوال اٹھا دیتے، حسین تو سب کو لے کے چلے گئے، ہماری ہدایت کا کچھ انتظام ہی نہیں چھوڑا، ہماری ہدایت کا کوئی انتظام نہیں چھوڑا۔ تو امام کسی کو بے ہدایت چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو حسین نکل گئے، مدینے سے چلے گئے، چھوڑ دیا مدینہ۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے، نکلے کیوں؟
حسین حکومت کے لیے نکلے، حسین جنگ کے لیے نکلے، حسین اختلاف کے لیے نکلے، حسین دنیا کے لیے نکلے؟ عزیزوں نہیں، نہ حسین جنگ کے لیے نکلے تھے، نہ حسین دنیا کے لیے نکلے تھے، کسی چیز کے لیے نہیں نکل سکتے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو لوگ یہ کہتے ہیں جواب میں آپ کو دلاؤں، اگر آپ کے سامنے کوئی جواب رکھ کے سوال کرے تو آپ یہ جواب دیجئے گا۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ حسین دنیا کے لیے نکلے تھے تو جواب یہ دیجئے گا حسین دنیا کے لیے نکل ہی نہیں سکتے۔ اگر جاگ رہے تو ذرا میرے ساتھ آ جائیے، اگر آپ پر میرا یہ موضوع بوجھ نہ ہو رہا ہو تو حسین دنیا کے لیے نکل ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی حسین دنیا کے لیے نکلے تھے۔ بھائی کیوں نہیں نکل سکتا حسین دنیا کے لیے؟ حسین دنیا کے لیے اس لیے نہیں نکل سکتے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی شریف ترین انسان اس عورت کی طرف رجوع نہیں کرتا جس کو اس کا باپ 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہو۔ پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس جملے سے پوری جو ہے بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یعنی کوئی ہے دنیا کا ایسا شریف انسان کہ جو اسے کی طرف رجوع کر لے کہ جس کے باپ نے جو ہے اسے 3 مرتبہ طلاق دے دی ہو؟ تو کیا حسین دنیا کے لیے نکلے تھے؟ نہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کہتے ہیں، دنیا کا ترجمہ آپ لغت میں دیکھیں نا، دنیا کہتے ہیں سب سے پست ترین عورت۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ لغت میں دیکھ لیجئے آپ ڈکشنری میں، سب سے پست ترین شے کا نام کیا ہے؟ عورت کا نام کیا ہے؟ وہ ہے دنیا۔ اور علی کے کیا معنی ہے؟ سب سے اعلیٰ ترین مرد کا نام ہے علی۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیجئے، ارے جو سب سے اعلیٰ ترین مرد ہو وہ کیسے پست ترین عورت کو منہ لگا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو علی ہے ایک اعلیٰ ترین فرد، تو دنیا کے لیے تو امام حسین نکلے نہیں۔ اب اسے ثابت کیسے کریں؟ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جو ہمارے اہل سنت برادران نے بھی مختلف جو ہے مورخین اور راویوں نے لکھی رسول کے حدیث، رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الدنیا اساس من کل خطیئۃ۔ کیا؟ حب الدنیا اساس، دنیا کی محبت جڑ ہے ہر برائی کی۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ جڑ ہے ہر برائی کی۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ جڑ ہے ہر برائی کی۔ جو بھی برائی ہے اس کی جڑ ہے کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت آپ کو ملے گی۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے یہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب ہر برائی کی جڑ ہے دنیا کی محبت، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین دنیا کے لیے نکلے تو یعنی دنیا ہر برائی کی جڑ ہے، تو حسین برائی کے لیے نکلے علیہ باللہ ہے؟ اگر یہ مان لیں کہ دنیا کے لیے نکلے تو رسول تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کیا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، تو حسین دنیا کے لیے نہیں نکل سکتے۔ کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اہل بیت کو ہر رزق سے دور رکھے۔ عزیزوں بڑی میں خون جگر لگا کے آپ کی خدمت میں یہ مطالب پیش کر رہا ہوں، کیا ہے وہ اللہ کا ارادہ؟ کہ اہل بیت سے ہر برائی کو دور رکھے۔ اور ادھر رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہر برائی کی جڑ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھے۔ اور وہ اس سے دور رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رہے گا۔ تو حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے ہیں۔ اچھا آپ کے سامنے کی بات، اگر کوئی دنیا کے لیے کوئی لشکر بناتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے لشکر کا حوصلہ پست نہیں کرتا۔ جو بھی دنیا کے لیے لشکر بناتا ہے کبھی وہ اپنے لشکر کا حوصلہ پست کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ہمیشہ جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ بھائی فلاں جگہ چلیں گے، حملہ کریں گے، وہاں سے اتنا مال غنیمت ملے گا اور وہ سب آپس میں بانٹیں گے، مزہ آئے گا۔ یعنی جملے کو بدل کے یہ کہہ دوں کہ سردار لشکر ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ ہرے ہرے خواب اپنے لشکر کو دکھاتا ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے لشکر کو ہرے ہرے خواب دکھاتا ہے۔ لیکن حسین جب نکلے ہیں تو اپنے صحابیوں سے کہہ کے نکلے کہ ساتھ تو میرے چل رہے ہو لیکن شہادت یقینی ہے۔ یہ امام حسین کہہ کے نکلے ہیں، ہر کسی سے
ہاتھ تو میرے آ رہے ہیں، یہ بات سن لو کہ شہادت یقینی ہے، یقینی کیا کرنی پڑے گی؟ شہادت دینی پڑے گی۔ اچھا دنیا کے جو لشکروں کے سردار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے لشکر کو بڑھانے پر پوری طاقت صرف کر دیتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، جو دنیا کے لیے جنگ کرتے ہیں، ان کا کیا ایشو ہوتا ہے؟ وہ اپنے لشکر کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، لشکر کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنی فوج میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اپنے لشکر میں جو ہے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کے لشکروں کا طریقہ۔ لیکن حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے، حسین دین کے لیے نکلے تھے۔ دنیا کا قائد لشکر کا یہ چاہتا ہے کہ اس کا لشکر بڑھے، لیکن حسین چراغ بجھا کے لوگوں کو واپس کر رہے ہیں۔ حیدری محمد والے محمد صلوات یہ آج ہی کا تو ہے شب عاشور کا، یعنی دنیا کا جو قائد ہوتا ہے لشکر کا وہ چاہتا لوگ آئیں، بھیڑ ہو، لیکن حسین نے کیا کیا؟ چراغ بجھا کے واپس کیا۔ اب یہاں سے وہ جملہ بھی عزیزو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جیسے صحابی مجھے ملے نہ بابا کو ملے یا نہ نانا کو ملے۔ سمجھ رہے ہیں اس جملے کی اہمیت؟ یہ اس چراغ سے سمجھ میں آتی ہے اس جو ہے کیا ہے رسول کے جو ہے نواسے کے قول کی اہمیت، کہ جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ اس چراغ والی جو ہے کیا ہے عمل نے بتا دیا۔ حسین نے کیوں کہا کہ میرے صحابی نانا کے اور بابا کے صحابیوں سے افضل ہیں؟ حسین نے اس وجہ سے کہا کہ میں چراغ بجھا کر اپنے صحابیوں کو بھیج رہا تھا تو کوئی جا نہیں رہا تھا، میرے نانا آواز دے دے کے بلا رہے تھے، کوئی آ نہیں رہا تھا۔ سمجھے آپ جملوں کو؟ یہ ہے کہ حسین چراغ بجھا کے بھیج رہے تھے۔ فرق سمجھے کہ یہ جو امام حسین نے کہا کہ میرے صحابی ایسے کہ نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے، تو ادھر حسین چراغ بجھا رہے ہیں تو کوئی جا ہی نہیں رہا اور وہاں بلا رہے ہیں۔ بلکہ حسین کے صحابیوں کے بارے میں تو یہ ملتا کسی نے پہلو نہیں بدلا تھا، پہلو نہیں بدلا تھا کسی بھی صحابی نے۔ خیمے سے جب دوبارہ چراغ جلایا ہے وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلو بدل دیتے تو انہیں یہ تھا کہ امام حسین یہ سمجھے کہ ہم جانا تو نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ ہے حسین کے صحابیوں کا کردار۔ حسین کے صحابی کربلا کے میدان میں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ لوگ موت سے بھاگتے ہیں، لیکن کربلا میں موت اصحاب حسینی سے بھاگ رہی تھی۔ اصحاب حسینی موت کا پیچھا کر رہے تھے، موت فرار اختیار کر رہی تھی۔ اور موت کیسے فرار اختیار کر رہی تھی؟ یعنی آپ پورا مقتل اور تاریخیں سنتے رہتے ہیں، ابھی امام صاحب نے پڑھا کہ ہر ایک کو یہ تھا کہ میں پہلے جاؤں گا۔ ان کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے گئے تھے، ہر صحابی اپنا جو مقام دیکھ رہا تھا، ہر حسین کا ساتھی اپنا مقام دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں پہلے شہید ہو جاؤں۔ تو موت بھاگ رہی تھی نہیں بھاگ رہی تھی، موت کو بھاگتے ہوئے صرف اصحاب حسینی کے سامنے دیکھا گیا اور کہیں نہیں دیکھا۔ تو حسین دنیا کے لیے تو نکلے نہیں، نہ حسین حکومت کے لیے نکلے، نہیں نکلے۔ لیکن اگر میں ایک جملہ کہہ دوں اور پھر میں ختم کر لوں، کیونکہ ورنہ یہ بات تو پڑھتے ہی چلا جاؤں گا میں اور کافی طویل ہو جائے گی۔ مسلسل آپ 7:30 بجے سے فرش اصحاب پہ بیٹھے ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی توجہ سے جو ہے کیا ہے تھکن کے بعد بھی جو ہے آپ متوجہ رہے۔ حکومت کے لیے کہتے ہیں حکومت کا ان، دیکھو حسین حکومت کے لیے نکل بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ہم کہیں، لیکن اس جملے کی حساسیت کو سمجھیے گا، اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ہاں حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، ویسے نکلے نہیں تھے امام حسین حکومت کے لیے، اگر ہم یہ بھی کہہ دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہم کہیں گے آپ مولانا یہ کیسے؟ یہ اس لیے کہ حکومت یزید کے باپ کی نہیں تھی، خلافت یزید کے باپ کی نہیں تھی، بلکہ حکومت
اگر ہم اس بات کو کہہ بھی دیں تو کیوں حق کا لینا کہیں کبھی نہیں. حق لینے کے لیے شہزادی فاطمہ زہرا دربار میں چلی گئی, اپنا حق لینے کہیں نہیں گئی. تو حسین اپنا حق لینے کے لیے نکلے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حکومت اسلامی ہے یہ یزید کے باپ کی تھوڑی تھی, یہ تو حسین کے نانا کی تھی. یہ جو حکومت اسلامی ہے یہ کس کا, اس میں جو ہے کام دولت کس کی کام آئی؟ حسین کی نانی کی دولت کام آئی ہے, حسین کے باپ کے بازو کام آئے ہیں, طاقت کام آئی ہے. یزید کا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, تو اپنی چیز لینے گئے تھے. اور بہت سی چیزیں یہاں نکل جاتی ہیں کہ حسین گئے کہ حسین گئے نہیں تھے کہ امر بالمعروف کو قائم کر نہیں منکر کریں, یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکیں, اپنے باپ اور جد کی سیرت کو قائم کر دیں جو سیرت ختم ہو گئی تھی. حسن بصری نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ یزید کے دربار کا ماحول یہ تھا علیہ باللہ, تماچا پر رخسار یزید میں یہ جملے لکھے ہیں کہ علیہ باللہ ایک ممبر پہ بندر کو لباس عربی پہنا کر بٹھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ ہے اللہ کا رسول. یہ یزید کا ہے جو فاسق تھا, جو فاجر تھا, جو شارب الخمر تھا, جس کی نظر میں نہ بہن تھی نہ ماما تھی. یہ اس کا کردار تھا. مذاق تفریح, وہ کیا کہتا تھا, نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے, یہ تو بنی ہاشم کا ڈھکوسلا ہے, یہ تو بنی ہاشم کا بنا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. تو امام حسین کو نکلنا. اور عزیزو ایک بات اور سن لیجئے, نکلتا وہی ہے کہ جس کا جب کچھ اجڑتا ہے. مدینے سے کوئی کیوں نہیں نکلا, کہیں اور سے کوئی کیوں نہیں نکلا, اوروں کا جا کیا رہا تھا؟ جا تو حسین کے نانا کا دین رہا تھا. تو حسین کو نکلنا پڑا اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے, اپنے نانا کے دین کی حرمت کو بچانے کے لیے حسین نکلے. اور حسین نے کربلا کے میدان میں ایسا کام کر دیا روز عاشورہ کہ قیامت تک کے لیے جو مسلمان مخلوط تھے روز عاشورہ تک, عاشورہ کے بعد وہ دو حصوں میں بٹ گئے. بھئی عاشورہ تک کیا چل رہا تھا؟ دونوں طرف نمازی تھے, دونوں طرف حافظ قرآن تھے,